خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ سرکار کی آمد کا یہ ذکر کر رہے ہیں، چراغاں ہے، آرائش و زیبائش ہے، ایسا ہر کام جو ناجائز نہ ہو، شریعت نے روکا اس سے نہ ہو، وہ شریعت سے ٹکرا نہ رہا ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کر امام بخاری تک اور بعد تک اس کی حمایت کی گئی۔ امام بخاری جب بخاری لکھ رہے تھے تو 16 سال لگ گئے بخاری لکھنے میں، اور یہ ہر فرقہ دیوبند ہوں یا غیر مقلد وہابی ہوں، ختم بخاری کے جلسوں میں یہ بات امام بخاری کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری کہتے ہیں میں نے بخاری لکھنے کا طریقہ یہ بنایا تھا، ما ودعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، کہ میں نے یہ لازم کر لیا اپنے اوپر کہ میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے صرف وضو ہی نہیں کروں گا، میں غسل کروں گا، اور غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اور پھر میں حدیث لکھوں گا۔ نہ یہ قرآن میں ہے، نہ یہ حدیث میں ہے، نہ یہ خلفائے راشدین کا فتویٰ ہے، اور نہ ہی صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی ایسا کوئی حکم دیا ہے۔ اور جو بدعت کی لیٹسٹ تعریف ہے، امام بخاری پر پوری طرح فٹ آ رہی ہے کہ کام دین میں ہو، نیا ہو، اور ثواب سمجھ کے کیا جائے۔ جو آج کچھ لوگوں کا سٹائل ہے مسلمانوں کو مشرک اور بدعتی قرار دینے کا، اس کے پیش نظر تو امام بخاری جیسا بڑے قد کا مسلمان بھی بدعتی ہونے سے نہیں بچتا۔ اب ہماری آرائش و زیبائش، یہ جھنڈیاں، یہ تو معمولی کام ہے، ہم نے کوئی نماز تو نہیں نہ گھڑی، نماز میلاد کہ 2 رکعت نماز محفل میلاد، کوئی ایسا تصور ہے؟ تو امام بخاری تو 2 رکعت نماز کتابت حدیث گھڑ کے پڑھ بھی رہے ہیں، اور سارے فرقے انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی آیت یا حدیث نہیں کہ اے ایمان والو جب حدیث لکھنے لگو تو غسل کر لو اور 2 رکعت نفل بھی پڑھو، یہ کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں۔ امام بخاری دین میں پوری نماز گھڑ گئے اور 16 سال اس پہ عمل کرتے رہے۔ اب 2 ہی صورتیں، یا تو بدعتی ہیں یا بدعتی نہیں ہیں۔ اگر بدعتی ہیں ان کے بقول تو وہ کوئی اپنا اور بخاری ڈھونڈیں، چونکہ بدعتی کی حدیث تو ہر فرقے کے نزدیک، یعنی یہ جن سے ہم کر رہے ہیں بات، بدعتی کی حدیث معتبر نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا جرم ہے بدعتی ہونا، تو پھر تو وہ امام بخاری کی ایک حدیث بھی نہیں لے سکتے ان سے، کیونکہ ان کے نظریے اور دین کے مطابق امام بخاری نے 16 سال ہر حدیث سے پہلے بڑی 2 بدعتیں کی، اور بھی تھیں لیکن بڑی 2 تھیں، کہ غسل کرنا اور ساتھ ہی 2 رکعت نفل پڑھنا۔ اور اگر بدعتی نہیں، جس طرح کی حقیقت ہے کہ بدعتی نہیں، تو پھر اگر امام بخاری کتابت حدیث کی نماز بنا لینے پر اور اس پر عمل کرنا پابندی سے اس سے بھی بدعتی نہیں بنے، تو اسی بیس پر سنی اگر چراغاں کر لیں تو پھر کیسے بدعتی بن جائیں گے؟ کہ جب فلمیں گستاخانہ بن رہی ہوں اور یورپ کے گماشتے اکڑیں کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ ہے، ایسے حالات میں سنی سرکار کی آمد پر ان چیزوں سے ترجمانی کے لیے جس وقت یہ عمل کرتا ہے کہ جس سے شریعت میں روکا نہیں گیا، کہ جن کے دین کی تعظیم ہے ان کے دنیا میں آنے کے دن کی بھی تعظیم ہے، کہ جن پر آیا ہوا قرآن جس رات میں آیا وہ 1000 مہینے سے افضل ہو گئی،
تو وہ خود جس رات میں آئے وہ پھر کتنی افضل ہوگی۔ اگرچہ ہر سال نہیں آتے تو قرآن بھی تو ہر سال لیا نہیں اترتا، وہ ایک بار آنے نے قیامت تک کے لیے اس رات کو 1000 مہینے سے بہتر کر دیا، اور سرکار کی آمد نے قیامت تک کے لیے 12 ربیع الاول شریف کو ہزاروں لیلۃ القدر سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیا کہ تم جس وقت میلاد مناتے ہو۔ دوسرا فرقہ کہ جن کو یہ توفیق نہیں کہ منا سکیں، بہانہ یہ کر رہے ہیں کہ تم کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے عاشق ہو، انہوں نے کیا اس طرح جھنڈیاں لگائی تھیں؟ پھر ان کے عہد خلافت میں اتنی بار میلاد آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنی بار 12 ربیع الاول شریف آیا۔ یہ پوچھا جاتا ہے نا تم سے، بے شک، تو میں ان کو سمجھانے کے لیے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، میں پوچھتا ہوں کیا امام بخاری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے عاشق ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ کروڑوں بخاری بھی حضرت صدیق اکبر کے گردے راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، تو بڑے تو وہ ہیں۔ تو پھر کیا انہوں نے حدیث لکھنے سے پہلے غسل کر کے 2 رکعت نفل پڑھنے کا طریقہ اپنایا تھا؟ نہیں اپنایا تھا، تو پھر امام بخاری نے کیوں اپنا دیا؟ بے شک، یعنی جو تم پہ اعتراض کر رہے ہیں وہ اعتراض 15ویں صدی کے سنی پر نہیں، وہ امام بخاری پر ہے۔ تو میں کہتا ہوں خلفائے راشدین نے بھی ہزاروں بار حدیث لکھی، ایک بار ہی دکھا دو کہ حدیث لکھنے کی کوئی نماز انہوں نے بھی پڑھی ہو، کہ بڑے عاشق وہی تھے، مگر یہ جو کچھ کر رہے ہیں بڑائی کی وجہ سے نہیں کر رہے، یہ اپنی محرومی اور کمی کا کچھ بدل پورا کرنا چاہتے ہیں۔ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کے حدیث کانوں سے سنی ہو، ان کو تو اس سے ہی دل میں جو کچھ مل گیا، وہ امام بخاری 16 سال بھی نہیں پا سکے، لیکن انہوں نے کہا جب وہ وقت نہیں ملا کہ سرکار کے سامنے بیٹھ کے سنتے تو کم از کم وقت تو آپ کے تصور میں گزرے، کم از کم اس کے لیے ہم کوئی اہتمام تو کریں۔ تو اس لیے امام بخاری بڑائی کی وجہ سے نہیں کہ پہلے کچھ نہیں کر سکے تو میں بہت کچھ کروں، بڑے عاشق پہلے ہی تھے، لیکن امام بخاری اس بیس پر کہ زمانہ محبوب کا نہیں مل سکا تو ہم ایسے طریقے ساتھ اپناتے ہیں، اگرچہ کام نیا کیا ہے مگر کیا سرکار کی محبت میں ہے، اور ادھر اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان کی تعظیم کرو، تو یہ اسی تعظیم کے پیش نظر یہ کام کر رہے ہیں، نہ یہ بڑے ہیں اور نہ یہ ہے کہ پہلوں نے کوئی سستی کی ہے۔ جو ہر وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہوں ان کے لیے تو 1 سیکنڈ میں آنکھ کھولتے ہی جو کچھ انہیں مل جاتا تھا، ہم اگر سال بھر میلاد کی محفل سجائیں پھر بھی نہیں ملے گا، چونکہ تصور میں بیٹھیں یاد کریں رحمت کا نزول تو ہوگا، مگر یہ کام کہ سرکار کا دیدار ہو جائے، وہ دیدار جو ظاہری حیات والا تھا تو کیسے ہو سکتا ہے؟